تو ایک ارادہ سا ہے کہ ہم ایک سلسلہ شروع کریں جس میں عرفانیات کی روایت کے مختلف پہلوؤں پر جیسے اپنا علم بڑھایا جائے، اور کیونکہ جو عرفانی مباحث ہیں وہ ہمارے مذہبی ذہن کی تنگی کی وجہ سے اور ایک طرح کے لبرلزم اور پسماندگی کی وجہ سے، یعنی مروجہ مذہبی ذہن، وہ جیسے ان کی ناقدری ہوتی ہے تحقیر کے ساتھ، ان کے انکار کو گویا منشائے دین بنا دیا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی دینداری میں گہرائیوں کا تجربہ نہیں رکھتے، نہ ذہنی طور پر نہ نفسیاتی اور قلبی طور پر، کیونکہ انسانی شعور جو ہے وہ چیزوں کو حقیقت سے جوڑ کر اور اس کی پریزنس کے حصول تک متوجہ رہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ گویا فطرت شعور کا تقاضا ہے کہ ہم ہر بات کو اس سمبلزم میں رکھیں جس سمبلزم کو ملحوظ رکھ کر عرفانیات کا جو ہے وہ شعور حاصل ہوتا ہے، یا ذہن اور عقل کی عرفانی صلاحیت پیدا ہوتی ہے یا بڑھتی ہے۔ تو یہ تو خیر آج تو ہم صرف ایک ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایک ماحول سا پیدا ہو جائے، اور اس کے ان تھیمز کے بارے میں جو ایک اجنبیت سی طاری ہے، یعنی وہ اجنبیت اہل مذہب میں بھی ہے، اور جو مذہب کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی عرفان سے یا اس کی روایت سے زیادہ واقف معلوم نہیں ہوتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ الحاد کی جتنی بھی استدلالی یا فلسفیانہ صورتیں ہیں ان میں عرفان کو ٹچ نہیں کیا جاتا، انکار کی نیت سے بھی۔ مطلب ملحدین سب کو تختہ مشق بنائیں گے، لیکن یہ کہ مثال طور پہ ابن عربی کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو اس سے بھی ذرا اس بات کو اہمیت دینی چاہیے، اور میرا جو ہے وہ مجموعی جو احساس ہے، بلکہ مجھے شاید اس پر اعتماد ہے، اس خیال اور اس رائے پر، کہ الحاد کی یلغار اور اللہ کے ساتھ تعلق میں غیر سنجیدگی کا ازالہ یا مقابلہ صرف عرفانی روایت میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، نہ وہ فلسفیانہ روایت کے بس کی بات ہے، نہ وہ قانون کا موضوع ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ ہم یہ سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جدید دنیا میں اللہ کو ماننا اور اللہ سے تعلق رکھنا جو بہت مشکل بنایا جا رہا ہے، اس میں ہم کیسے اس تعلق کو محفوظ رکھیں، زندگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ۔ تو اس میں خیر آج کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، جو کچھ اب میں نے ایسی کنٹینشنز لکھی ہیں جس کا نام ہی رکھا تھا عرفانی اقوال۔ تو وہ آج میں چاہتا ہوں کہ ایسی تھوڑی تھوڑی شرح کے ساتھ سنا دوں تاکہ ذرا سا ماحول بن جائے، ایک پیشگی جیسے واقفیت سی پیدا ہو جائے ان مباحث سے جن کی طرف ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں جائیں گے۔ ممکن ہے کہ فصوص الحکم کی نشستیں شروع کر کے جو ہے وہ یہ کام کریں، یعنی خصوص ہی میں رہ کر ساری بات مکمل اپنی کر لیں، یا یہ کہ الگ سے بھی دیکھ لیں گے، تو جیسا بھی موقع ملا۔
تو عرفان جو ہے، پہلی بات یہ کہ عرفان جب ہم کہتے ہیں یا معرفت کہتے ہیں، تو اس کا علم کی دوسری قسموں سے جو ہے وہ اختصاص کیا ہے، مطلب معرفت اور علم میں فرق کیا ہے. ایک تو یہ بات مطلب بہت ضروری ہے. کیا معرفت جو ہے وہ محض تخیل کا نتیجہ ہے، یا یہ کہ یہ تعقل کی جو ہے وہ تعقل کے تمام تقاضے بھی اس سے پورے ہوتے ہیں عقل کی نارسائی کو دور کرنے کی حالتوں میں. تو یہ ایک چیز ہے، انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں گے. اور دوسری یہ کہ جو لوگ بالکل جیسے مطلب اس سے بیگانہ یا ناواقف ہیں، یا ان کے اوپر وہ جدید تصورات علم جو ہیں وہ مسلط ہیں، اور وہ عقل کی ایک ہی یکرخی تعبیر کو کل عقل سمجھنے کے عادی ہو چکے ہیں، تو ان سے بحث پہلے چھیڑے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تفریح بہت ضروری ہے، جسم کے لیے بھی اور عقل کے لیے بھی. تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ عقل کی تفریح ہے. یہ سارے مباحث اور یہ سارے جو معارف ہیں، یہ عقل نے تھوڑا سا اپنے آپ کو تفریحی موڈ میں کر لیا تاکہ اس کی صحت اچھی رہے، تاکہ اس کی استعداد کار جو ہے وہ بڑھ جائے اس غرض سے. تو یہ تفریح ہے عقل کی کہ وہ اپنے آپ کو حسیات کے دائرے سے باہر تصور کر کے، فرض کر کے، جو بھی عنوان دے دیں، وہ اس پنجرے سے جان چھڑا کر اپنی ایک بالکل مطلق آزادی کو عمل میں لاتی ہے. اور یہ تفریح کر رہی ہے کہ دیکھیں ماورائے زمان کیا ہے، ماورائے مکان کیا ہے. یعنی اپنے امپیریکل ججمنٹس کو توڑ کر یا ان سے لا تعلق ہو کر جن چیزوں کو وہ محال بنا چکی ہے اور قرار دے چکی ہے، ان محالات کو بھی سیر کر کے تو دیکھیں. تو وہ لوگ اس کو یوں سمجھ لیں. اور یہ جو بھی عقل کو جانتا ہے اور عقل کے استعمال سے واقف ہے، وہ یہ ضرور سمجھے گا کہ عقل اپنے مسلمات سے متضاد احوال کو سیر کرتی رہتی ہے. عقل اپنی ہر تحقیق کا جو ضد ہوتا ہے یا جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اس کو بھی کھنگالتی چلی جاتی ہے اظہار دیے بغیر. تو یوں سمجھیں کہ عقل کی تفریح ہے، عقل کا ایک میٹا فزیکل استعمال ہے جو وہ اپنی تفریح کے لیے کر رہی، جو ہم نہیں کہہ رہے. مطلب ان لوگوں کو جیسے تھوڑا سا سننے پر آمادہ کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. لیکن عرفانی روایت، یعنی عارف، نوسٹک، ایسوٹیرک، مطلب یہ اصطلاحیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، لیکن ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ عارف کا ترجمہ ہی ان دو لفظوں سے زیادہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو نوسٹسزم ہے، اس کا اختصاص ہمارے علم الکلام اور فلسفے کی روایت سے کیا ہے. یعنی یہ کن بنیادوں پر علم الکلام، یعنی اب مذہبی روایت میں یہ علم الکلام اور فلسفہ دین سے یا فلسفے کی روایت سے مختلف ہے. تو یہ بھی مطلب آپ لوگ بھی اس پہ غور کیجیے، اور یہ ہم دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ. تو فی الوقت جیسے دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ یہ دو چیزیں عرفانی ڈسکورس کی بنیادیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ عقل کی عرفانی کارکردگی کا یہ اوریجن اور اینڈ ہیں. پہلی بات یہ کہ عقل یا شعور، جو نام بھی دے دیجیے، اس کا مقصود اعظم یہ ہے کہ وہ
چیزوں کی حقیقت تک پہنچے، یعنی چیزوں سے اپنی پیدا ہو جانے والی تعقلی نسبت کو ان کے ظاہر تک یا ان کے جو امیجیٹ اسٹرکچر تک محدود نہ رہنے دے، بلکہ اس سے آگے نکل کر ان کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرے۔ تو علم نام ہی طلب حقائق کا ہے، تو یہ طلب زیادہ تر عقل کے ہاتھوں سے پوری ہوتی ہے، لیکن آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ حقیقت کا لفظ ہی متروک ہو گیا ہے، اور یہ بڑی سفاکی کی گئی ہے۔ تو وہ خیر وہ سب بھی دیکھیں گے۔ تو ابھی تو ہم ایجابی انداز میں ایک تعارف سا کروا رہے ہیں کہ عرفانی شعور یہ سمبلزم کے اصول پہ حرکت کرتا ہے، یعنی اس کو عرفانی شعور نہ کہیں، عقل کہہ دیں، کہ عقل کا جو عقل جس چیزوں کو سمبل کے طور پر دیکھتی ہے، وہ جیسے پہلے کہہ دیا کہ جستجو اس کو اس حقیقت کی ہے جو شے میں یا شے سے باہر چھپی ہوئی ہے، جو ظاہر نہیں ہے۔ تو یہ دیکھے ہوئے سے اندیکھے تک پہنچنا چاہتی ہے، یہ عقل کا مطلوب ہے۔ یہ کائنات کی اصل واحد تک پہنچنا چاہتی ہے، وہ اصل واحد جو ممکن ہے کہ وہ محض مطلب ایک واقعہ ہو یا ایک ذات ہو یا کوئی وہ وہ پرائمل کاز کی طرح ہو، اسے نہیں معلوم کہ وہ کیسا ہوگا، لیکن یہ اس بات کی متلاشی ہے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی تمام سرگرمیوں کے مقصد واحد کی حیثیت سے، کہ میں سمجھی ہوئی چیزوں کی حقیقت تک پہنچ جاؤں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے صورت اور حقیقت کی بائنری جہاں بھی قائم ہو جائے گی عقل کے آگے، تو وہاں جو ہے وہ معروض یعنی عقل کا موضوع وہ سمبل ہوگا، وہ صرف فارم نہیں ہوگا، وہ صرف ایبسٹریکٹ مفروضہ یا حقیقت نہیں ہوگی، وہ سمبل ہوگا۔ سمبل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صورت جو ہے خود کو مٹائے بغیر اپنا اقرار کروا کر اپنی حقیقت تک پہنچنے کا راستہ دے دے، اپنی حقیقت کی طرف اشارہ کر دے۔ تو عقل کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس اشارے کو دریافت کرے اپنے آبجیکٹس پر غور کرتے ہوئے۔ تعقل نام ہے شے میں مخفی اس اشارے کا جو اس کی حقیقت کی طرف ہوتا ہے، اور عقل کی طرف سے اس پر پھونسا نہیں گیا، بلکہ عقل اسے مطلب دریافت کرتی ہے، یا دریافت نہ کرے تو وہاں تک پہنچے بغیر اس پر غور اور اس کے تجزیے اور تحلیل کے عمل کو مکمل نہیں کرتی۔ تو یہ سمبل، اس کا مطلب کہ ہر آبجیکٹ سمبل ہے۔ علم سمبل کی سمجھ ہے، عرفان سمبل کے اشارے کو دیکھ کر جس طرف وہ اشارہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایسی نسبت پیدا کر لینے میں کامیاب ہو جانے کا نام ہے جو حضوری کی کیفیت رکھتی ہے، جو چاہے فہم کی زد میں، فہم کے دائرے سے باہر رہے، لیکن یہ کہ وہ ایک یعنی ایک اور سبب تیقن کی طرح جیسے محسوس ہوتی ہے، حضوری کی کیفیت رکھتی، وہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس سمبلزم کی روایت میں جو واحد روایت ہے ذہن اور اس کے موضوع کے درمیان، وجود کی وجود کیا ہے کا ہر جواب
وہ سمبلزم اختیار کیے بغیر وہ گویا وجود ہی میں نہیں آئے گا، بلکہ سوال ہی نہیں بن پائے گا اگر ہم چیزوں کو سمپل کے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھیں گے۔ تو اب سادہ سی بات ہے بالکل۔ اب میں چاہ رہا ہوں پہلے سب لوگ اس میں راز مطلب ایک وہ ہو جائیں، مطلب مانوس ہو جائیں۔ تو وہ یہ کہ صورت میں نے چیز پہ فوکس کیا، عقل نے کسی چیز کو اپنا موضوع بنایا تو پہلے اس چیز کو بطور صورت شناخت کیا، اور اس صورت کے ساتھ اس اس کا نام طے کیا۔ تو صورت، اب یہاں پر عقل یہ اس بات کے درپے ہے کہ یہ تو میں پہچان گئی، یعنی شے کو میں پہچانتی ہوں اس کی صورت کے حوالے سے، فارم کے حوالے سے۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ میرے کس کام کی، میں کوئی کیمرہ مین تھوڑی ہوں۔ تو اب وہ اس کے معنی کی جستجو کرتی ہے، کیونکہ عقل صورت محض تک کسی بھی پہلو سے محدود رہنا افورڈ نہیں کر سکتی، یہ اس کی جیسے بناوٹ کے خلاف ہے۔ تو عقل صورت کو دیکھتی ہے اس کے امیجیٹ معنی حاصل کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے، یا اسے دینے کے لیے، دونوں صورتوں میں۔ تو اب ایک صورت ہے، پیڑ ہے، اس کا معنی یعنی لفظ کی اگر ہم مثال لیں تو لفظ درخت ہے، پھر درخت کا معنی وہ ہمارے مشاہدے میں ہے، اور پھر اس جو جو درخت ہے وجودی درخت، اس کے خواص وغیرہ بھی وہ سب جیسے معروف عام بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ جتنا بھی لفظ سے وہ لفظ میں موجود درخت اپنی واقعی حالت میں جتنا بھی کھرچا جاتا رہے گا، وہ اس میں موجود معنی کی تلاش کا عمل ہوگا۔ تو اب ہم نے درخت کو جان لیا، یہ فلاں چیز کا درخت ہے، یہ ایسی زمین پہ لگتا ہے، مطلب ساری تفصیلات معلوم کر لیں، اس کی افادیت کے پہلو دریافت کر لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ درخت کے معنی پر ایک جیسے قابل اعتبار تصرف حاصل ہو گیا عقل کو۔ اب عقل گویا یہاں پہنچ کر جیسے سانس لیتی ہے کہ اس نے میں نے اپنا کام جو ہے اصولی طور پہ جیسے اس کام کا آغاز کر دیا ہے، معنی کی تک پہنچ کر وہ عقل اس کام کا آغاز کرتی ہے جس کے لیے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے، وہ ہے حقیقت۔ کہ درخت کے معانی ایک معنی ہے جو اصلی ہے، باقی معانی اعتباری اور علامتی حیثیت سے دیکھنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب اس کی کوئی ایسی حقیقت ہوگی جو اس کی اوریجنٹل نسبتوں کو ایک ورٹیکولر نسبت میں بدل دے گی۔ تو نہیں، ورٹیکولر غلط لفظ، پرٹیکولر نہیں، وہ ہے ورٹیکل نسبت دے گی، یعنی اس کو کسی ایسے امر سے جوڑ دے گی جو امر اس سے مشروط نہیں ہے، اس تک محدود نہیں ہے۔ اب یہ عقل کا اصل میدان ہے کہ وہ حقیقت واحدہ کو دریافت کرے، بے شمار صورتوں کا تجزیہ کرتے ہوئے، ان کو مانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، اور ان کی پہچان کا تحفظ کرتے ہوئے، وہ اب اس ساری کثرت کو ایک اصل واحد سے منسوب دیکھنا چاہتی ہے، وہاں تک پہنچنا مانتی ہے، ابھی جانتی نہیں ہے۔ تو خیر،
تو اب یہ عقل کا کیا ہے کہ صورت لفظ، لفظ سے معنی اور معنی سے حقیقت، معنی جو ہے نا وہ برزخ ہے صورت اور حقیقت کے درمیان. یعنی عام فہم کے لیے معنی لفظ کی طرف موڑتا ہے، یعنی عام ذہن معنی اور لفظ تک محدود رہتا ہے. لیکن جو ذرا اسکلڈ جو ذہن، تحقیقی ذہن، تخلیقی ذہن، وہ معنی کی نسبت میں حقیقت کی طرف رخ رکھتا ہے. یعنی عام آدمی معنی اور صورت کے لزوم کا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، بس یہاں تک پہنچ کے وہ فارغ ہو جاتا ہے. لیکن عقل اپنی مطلب ایک فنکشننگ اس کی ایسی ہے، تحقیقی سرگرمی ایسی ہے کہ وہ معنی کو گویا حقیقت کے لیے ایسا بنا دیتی ہے جیسے عام ذہن کے لیے لفظ ہوتا ہے. یعنی لفظ سے معنی ہوتا ہے، یہ عام ہے. اب حقیقت کی منطق یا حقیقت کی ترتیب اور اس کی سرگرمی کا جو وہ سوانح ہے یا ترتیب ہے، وہ ہے معنی سے حقیقت، یہاں تک کہ حقیقت معنی پر غالب آ جائے اور معنی کو صرف لفظ کے دائرے میں رکھنے کی اجازت دیتے ہوئے اپنی ٹرانسینڈنس کا اظہار اس کے ذریعے سے کر دینے کا عقل کے اندر ایک ماحول، ایک حضوری، ایک پریزنس پیدا کر دے. وہ استدلالی بھی ہو سکتی ہے اور غیر استدلالی بھی ہو سکتی. تو آج کل کے اناڑیوں نے عقل کو بھی جیسے زنجیر بنا دیا ہے. یعنی عقل پرستی کر رہے تھے تو کم از کم اس کو اس کا قد بڑھاتے. ان لوگوں نے الٹا کر دیا کہ عقل کی پوجا کرتے ہیں اسے سکیڑ کر. یعنی عقل ان کا ایسا بھگوان ہے جسے انہوں نے اپنی سواری بنا رکھا ہے اور اسے نمو نہیں پانے دیتے اس ڈر سے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ گھوڑا اگر زرافہ بن گیا تو ہم اس پہ سواری کیسے کریں گے؟ تو بہت ظلم ہوا ہے عقل کے ساتھ. لیکن خیر وہ سر دست نہیں. تو اب اس میں صورت یہ ہے کہ عقل کا ہی یا شعور کا ایک شعبہ ایسا ہے جو اپنی پیشنیٹ کارکردگی کی وجہ سے اور حقیقت کے مسلمے یا مفروضے یا بنیادی تصور کے ساتھ ایک تخلیقی وفور والی نسبت رکھنے کی وجہ سے وہ حقیقت کو اس طرح غالب حالت میں دیکھتی یا پاتی ہے کہ وہاں معنی اور صورت وہ اپنی اپنی جگہ حقیقی نہیں رہ جاتے، وہ اعتباری ہو جاتے ہیں. اعتباری کا بھی بہت مطلب ہوتا ہے. تو وہ اعتباری ہو جاتے ہیں، یعنی باطل نہیں ہوتے اور حقیقی بھی نہیں ہوتے. تو یہ جو فیکلٹی ہے یہ عرفانی شعور ہے. یعنی اگر شعور اپنی عرفانی سطح پر حرکت کرے یا اپنی عرفانی سطح پر رہنے کو اپنا جیسے سب سے اونچے مرتبے کی حیثیت سے پہچان لے، اپنا نقطۂ تکمیل مان کر جب وہ اس سطح پر رہ کر چیزوں کو اپنا موضوع بناتی ہے تو وہاں پھر ہوتا ہے کہ بس حقیقت ہی موجود ہے. حقیقت تک پہنچنے والے ذرائع، حقیقت کی نسبت رکھنے والے مظاہر، یقینی نسبت رکھنے والے مظاہر، وہ وہ اعتبارات ہیں، وہ حقیقتاً نہیں ہیں. مطلب حقیقتاً ہونا ان کا محال ہے. تو یہ ابھی کیا ہوا کہ عرفانیات علم الحقائق ہے، کبھی استدلال کے ساتھ، کبھی استدلال کے بغیر، کبھی
ذہن کی ایکٹیویٹی کے آخری درجے کا، اور کبھی ذہن کی پیسیوٹی کی تکمیلی حالت کا۔ تو خیر اس کے جو چاہے تعبیرات کر لیں، لیکن عرفان کا موضوع یہ ہے کہ حقیقت ایسی پریزنس رکھتی ہے کہ ہمارے تصور ظہور کے مطابق بہت یقین کے ساتھ ظاہر چیزیں جو ہیں وہ غائب ہیں، وہ واہمے ہیں۔ حقیقت اگر پریزنٹ ہے تو تمام ظہور، تمام مظاہر، تمام اظہارات، تمام عالم شہود یہ واہمہ ہے۔ تو اب اس کو ظاہر ہے کہ جو بہت ہی زیادہ مشکل بات ہے، یعنی مشکل ان معنوں میں کہ اسے کہہ کر آج کل کے کسی وہ مخالف حقیقت وغیرہ کو سمجھانا یہ مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال ہے ایک بات، آخری بات، اور بھائی یہ سب مبتدیانہ باتیں ہیں، یہ ان کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے عرفانی روایت کو کھول دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف جیسے مانوس ہونے اور کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ کہنا پڑے کہ عرفانی شعور یا یہ جو عرفانی کیا نام ہے انکشافات ہیں، جو نوسٹک ڈسکلوجرز ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو یہ شعور کے کس درجے میں جو ہیں یہ واقع ہیں، تو وہ ہم ایک سادہ سا فقرہ کہیں گے اور اس کو ثابت کرنے کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہیں گے کہ ایمانی شعور یعنی اللہ کو اس کی تمام ضروری شانوں کے ساتھ اسی کی بھیجی ہوئی خبر کے مطابق ماننے کے بعد اور اس ماننے کے عمل میں، یعنی اس ماننے کا انحصار جس عبارت پر ہے، اس عبارت کی حد تک سمجھنے کے بعد اب یہ ایمانی شعور جب ایمان کو اپنا پرنسپل پرسپیکٹو بنا کر چیزوں پر نظر ڈالتا ہے، دنیا کو کھنگالتا ہے، اپنے نفس کو چھانتا ہے، یعنی اس کی تمام علمی سرگرمیاں اور ارادی افعال یا خواہشات، ہر طرح کا نظام وہ جو ہے وہ ایک طرح کا سمبولک پیٹرن سا بن جاتا ہے۔ تو یہ ایمانی شعور اپنے اوپر واضح حقیقت الحقائق کو پائے جانے والے صورت و معنی پر غالب رکھتا ہے۔ تو یہ شعور عرفانی شعور ہے، یعنی ایمانی شعور کا ایک حاصل عرفانی شعور ہے، اور اس درجے پر ایمانی شعور کا جو ڈیٹا ہوگا، یعنی ایمانی شعور اگر عقل کے موضوعات پر، محسوسات پر تدبر کرے گا، ان پر تحقیقی نظر ڈالے گا، تو اس کے نتیجے میں اسے جو کچھ حاصل ہوگا اسے کہتے ہیں معارف و حقائق۔ جیسے عقل کو معقولات حاصل ہو گئے، علم حاصل ہو گیا، تو یہ جو عقل کا عرفانی ورژن ہے، یہ جو چیزیں حاصل کر لیتی ہے یا حاصل کر کے جن کا اظہار کرتی ہے، وہ چیزیں علوم نہیں کہلاتی، وہ معلومات نہیں ہیں، وہ مکشوفات ہیں، وہ معارف ہیں، وہ حقائق کی پریزنشیلٹی کا امکان حقیقی ہونے کا مظاہرہ اور ثبوت ہیں۔ تو اس پہلو سے کچھ چیزیں میں عرض کرتا ہوں، اور بھائی اب کیونکہ مجھے زیادہ ضرورتیں نہیں معلوم ہوتی، تو اس میں بھی اگر آپ لوگ چلے تو آگے چلائیں گے خصوص وغیرہ کے حوالے سے، ورنہ کوئی اور کام دیکھیں گے۔
تو اب عرفانی باتیں کہ عرفان کیسے ججمنٹس پیدا کرتا ہے، کیسے گلمسز پیدا کرتا ہے، اور تعقل سے زیادہ معقول باتیں، یعنی تعقل کے نتائج سے کہیں زیادہ معقولیت رکھنے والی باتیں کیسے کرتا ہے ایک عارف۔ تو ہم عارف نہیں ہیں، ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ کیسے کرتا ہوگا، تو اس تصور کو خود پہ غالب رکھ کے یہ اپنی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ عرفان کا موضوع ہے خدا، اور صرف خدا، اور تمام چیزیں صرف خدا کہنے کی قابلیت میں اور اس پر یقین میں اضافہ کر دیں تو میں عارف ہوں، ورنہ نہیں، ورنہ پھر ایک ضد ہے۔ تو اس میں تمام باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ خدا کے حوالے سے ہوتی ہیں، چاہے خدا کا نام نہ ہے۔ اور دوسرا اس کا موضوع ہے موجودات اور حقیقت وجود اور ماورائے وجود۔ تو وہ جیسے وجود کیا ہے با اعتبار حقیقت، با اعتبار صورت، با اعتبار حق، تو وہ بھی جیسے اس کی عارفوں کی باتوں میں یہ تھیمز گندھے ہوئے ہوتے ہیں چاہے لفظ میں نہ ہو۔ تو اس طرح دیکھیے کہ جو اسے نہ دیکھنے میں اندھا رہا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بھی نابینا رہے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ جو غیب مطلق میں ہے، اور اس غیب مطلق کو اس کا غیر توڑ نہیں سکتا، یعنی اللہ کو دیکھنے والا اگر کوئی ہے تو صرف وہ خود ہے، اللہ کو جاننے والا اگر کوئی جو ہے وہ اس کے ما سوا میں نہیں، وہ خود ہے۔ تو وہ اپنے عالم ذات کو جو ہے وہ جس غیب میں رکھتا ہے، اس غیب میں معطل حالت میں نہیں رہتا، بس اتنا ذہن میں رہے۔ وہ نسبتیں وہاں سے پیدا کرتا ہے، لیکن جو رسیاں وہ نیچے لٹکاتا ہے عالم ذات میں سے، ان رسیوں کو پکڑ کر عالم ذات تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ ایک پیراڈاکسیکل سی بات ہے کہ میرے پاس ایک رسی آ گئی ہے کہ یہ لامکاں سے ہے، اور میں چاہوں کہ اس رسی کو پکڑ کے لامکاں میں داخل ہو جاؤں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس رسی کو سنجیدگی سے پکڑ کر اس پر تھوڑا اترنے چڑھنے کی مشق کرتا رہوں، اور اس رسی کو اپنے عروج و نزول کا جیسے وہ ایک مشق کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہوں، تو میں لامکانیت سے جو ہے مانوس ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ جس نے رسی بھیجی ہے وہ کسی وقت مجھے نواز دیتا ہے غیب کی پریزنشیلٹی کو ایکسپوز کر کے، ڈسکلوز کر کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں غیب میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب اس نہ دیکھنے میں جو اللہ کی معرفت چھپی ہوئی ہے، جس معرفت کے بغیر اللہ پر ایمان ناقص ہے، تو وہ معرفت جیسے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی غیب محض عقل کی تحویل میں نہیں رہتا، محض تجرید کی قبیل میں محدود نہیں ہے، بلکہ وہ غیب اپنے اطلاق کے کو پوری طرح محفوظ رکھتے ہوئے وہ ایک پریزنشیلٹی رکھتا ہے، اس کو دی ہے وہاں رہنے والے نے۔ تو وہ جو خاص طرح کی پریزنشیلٹی ہے
جس میں یہ دیکھنے کا یہ نظام کارگر نہیں ہے، جس میں دکھائی دینے کا یہ جو قانون ہے یہ جاری نہیں ہے، وہاں اندیکھا رہتے ہوئے آنکھوں سے نہیں بلکہ کسی اور بینائی سے، جو مجھے معلوم نہیں کہ میرے اندر کہاں ہے، تو اس بینائی سے ایک حضور غیبی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت تیرے لوگوں کے تجربے میں ہے، یہ کوئی غیر عقلی بات نہیں ہے، یہ کوئی غیر علمی بات نہیں ہے، یہ کوئی شاعرانہ دعویٰ نہیں ہے۔ اس کی تحقیق بھی موقع پر انشاءاللہ کریں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلق کا اظہار وہ فارم میں نہیں ہوتا، کیونکہ مطلق اگر فارم سے اظہار کرے تو وہ ریلیٹو ہو جائے گا۔ تو مطلق کا اظہار انفس میں ہوتا ہے، یعنی آفاق فارمز کی جگہ ہے، انفس معانی کی دنیا ہے۔ تو باطنی اظہار ہو جانا، باطنی انکشاف ہو جانا، یہ گویا عرفان، یہ عرفان ہے، یہ عرفان کا منہج ہے۔ تو اب اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم اسے نہ دیکھنے میں کو اہمیت دینے لگیں اور دیکھنے کو شرط بنا لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ دیکھنا ہمارے لیے نابینائی کے مفہوم میں ہے۔ تو ہم اسے نہ دیکھنے میں اگر اندھے بنے رہے، یعنی اس کے نہ دکھائی دینے کے تصور سے بھی خالی رہے، اس کے نہ دکھائی دے سکنے کی شدت کے نتیجے میں پیدا ہو جانے والی پریزنس کو محسوس نہ کر سکے، ہم اس نعمت سے استفادہ نہ کر سکے جہاں وہ خود کو دکھاتا ہے الگ سے آنکھیں بھیج کر۔ مطلب وہ دکھائی دینے اور دیکھنے کا جو پورا وہ سسٹم ہے وہ اس طرح رکھتا ہے، بغیر فارم کے، بغیر میننگ، مطلب یہ جو معنی کا جو معنی بھی کانشس فارم ہے نا، اس سے بھی ٹرانسینڈنس کی حالت میں۔ تو وہ خود دیکھتا ہے، خود دکھاتا ہے، اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ اپنی طلب دید میں رہنے والے اور اس کے غیاب کا پورا احترام کرنے والوں کو گلمسز کی شکل میں نوازتا رہتا ہے۔ تو جو اس کا امیدوار نہیں ہے وہ واقعی اندھا ہے، اور وہ جب قیامت میں کچھ ظہور کرے گا اللہ یہاں کے مقابلے میں زیادہ، تو وہ اسے دیکھنے میں بھی اندھا رہے گا۔ اس نے نہیں دیکھا، اندھوں کی طرح نہیں دیکھا۔ تو یہ جو نہیں دیکھنا ہے یہ تو ماورائے بینائی ہے نا، تو اس پہ تو فخر کرنا چاہیے، اس کو ذریعہ بنانا چاہیے اس سے تعلق کا۔ تو جس بیچارے نے یہ سب نہیں کیا، وہ گویا اس نے ایک ایسی نابینائی کو اپنی تقدیر بنا لیا کہ جو اللہ کو دیکھنے کی حالت میں بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھ جائے گی۔ تو یہ مطلب ہوا اس کا۔ اب ایسے جیسے کچھ پڑھتا جاتا ہوں تو وہ بس ایسے ہی تھا کہ مبارک ہے وہ جو جیا ذوق فنا کے ساتھ اور مرا جذبہ بقا کے ساتھ۔ یہ مطلب اب اس کی شرحیں نہیں کرتے، وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں کہیں تھوڑی سی بات عرض کر دوں گا۔ تو خدا آنکھ بند کر لینے سے نظر نہیں آتا، اور آنکھ کھول لینے سے غائب نہیں ہو جاتا۔ اللہ کی حضوری کسی مصنوعی مراقبے اور ذہنی ارتکاز کی مشق کا نتیجہ نہیں ہے۔ وہ آنکھ بند کر لو تو تخیل دکھائے گا اسے،
تو مراقبہ جو ہے وہ خدا کی صورت کی نقاشی ہے، دیکھنے کا عمل نہیں ہے، وہ خیال پیدا کرتا ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے خدا کے بارے میں جتنا شہود میسر ہے، اس سے کہیں زیادہ کھلی آنکھوں کے ساتھ حاصل ہے۔ تو یعنی کہ یہ دیکھنا نہ دیکھنا، یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے نہ دیکھنے میں جو قوانین جو ہے وہ ان کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ ذرا سا علامتی ہے کہ چراغ غافل ہو جائے تو شعلے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ مطلب یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شعلے اور زنگ کا ظاہر ہے کوئی تعلق نہیں، اور چراغ اور غفلت کا بھی کوئی تعلق نہیں، یعنی چراغ میں کہاں غفلت اور یہ مادہ نہیں نا۔ لیکن اب اس کو علامت کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو کوئی درجہ ایسا نہیں ہے اللہ کے قرب کا جس میں زوال ساتھ نہ لگا ہو، یعنی آدمی ولی اللہ بن جائے، ہزاروں لوگوں کو اللہ والا بنا دے، یعنی اپنی تربیت سے، تعلیم سے، تو اسے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ جتنی اونچائی آپ طے کرتے جائیں گے اتنا گرنے کا ڈر بڑھتا جاتا ہے۔ تو بس جیسے اس کا مطلب یہ کہ شعلے کو بھی زنگ لگ سکتا ہے، تو تم کیا ہو؟ فراق میں محبوب حاضر رہتا ہے اور وصال میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ عارفانہ بات ہے، یہ عاشقانہ قول نہیں ہے کہ جب تک ہم غیاب میں ہیں اللہ اوجھل ہے، ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہماری جو اپنی تمنائے قرب ہے جس کا اللہ قدردان بھی ہے، وہ تمنائے قرب پوری نہیں ہو رہی، تو اس محرومی اور اس مہجوری میں اپنا خیال نہیں رکھتا۔ وہ ہر وقت میرا محبوب جو ہے وہی رہتا ہے ذہن میں، آنکھوں میں، مطلب میں اپنے آپ سے، اپنی نظر سے غائب، اور وہ محبوب غائب نظر میں حاضر رہتا ہے۔ تو لیکن اگر جیسی تمنائے قرب میں رکھتا ہوں اللہ سے، جس کو میں وصال کا عنوان دیتا ہوں، یعنی اللہ سے مل جانا، تو اگر یہ موقع آ گیا، فرض کرو، تو اگر کسی نے فرض کر لیا کہ وہ واصل باللہ ہو گیا ہے، تو اس کو شیطان نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، کیونکہ واصل باللہ ہونے کا واہمہ پالنے والا محبوب کو غائب کر کے اپنے آپ کو حاضر رکھتا ہے۔ تو وصل خیال میں پورا ہو جائے تو محبوب غائب ہے، بس ہم ہی ہم ہیں، یعنی ہماری تمنا پوری ہو گئی نا۔ اور جب تک وہ ہم سے اوجھل ہے، ہم اس کے قرب وجودی سے محروم ہیں اور محروم رہیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ حاضر ہے، ہم غائب۔ اچھا پڑھ دیتا ہوں بھائی، یہ کیونکہ اب بڑی مشکل سے انتخاب کیا ہے وہ کرتے، تو پڑھ دیتا ہوں۔ اس کا جلوہ ایسا ہے کہ بندہ بینائی پر قانے نہیں رہتا، خدا کو نہ دیکھنا، خدا کو نہ دیکھنا اندھوں کا شیوہ ہے، اور نہ دیکھ سکنا آنکھ والوں کا حال۔ اس پہ غور کیجیے گا، ایسی ذوق پیدا کرنے کے لیے کہ خدا کو نہ دیکھنا، یعنی وہ اس کی توجہ ہی خدا کی طرف نہیں، تو اندھا ہے۔ اس نے تجربے اور اشتیاق کے ساتھ یہ نہیں معلوم کیا کہ خدا غائب ہے، دکھائی نہیں دیتا، اس نے بس اندیکھا کر دیا۔ اندیکھے کو اندیکھا کر دینا یہ جرم ہے۔
اور اندیکھے کو ماننا، اور اس ماننے میں ایسا اخلاص، صداقت اور اشتیاق ہو کہ وہ گویا دیکھا ہوا سا لگتا ہو۔ اور یہ بات مطلب مجھے تو پتہ نہیں کیوں اس بات کا اس پر ذرا گمان ہے، غالب گمان ہے، کہ اللہ والوں کا غیب پر مطلب غیب پر راضی رہتے ہوئے اللہ کی طرف یکسو رہنے کا انعام یہ ملے گا کہ وہ اللہ کو دیکھیں گے جب تو وہ دیکھا ہوا سا لگے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ ہم سب کو ایسا بنائے۔ اور ذوق وجود ہو تو کیا جینا اور کیا مرنا، اس پہ بھی ذرا سا غور کیجیے۔ ذوق وجود ہو تو کیا جینا اور کیا مرنا، وہ مخفی ہے تاکہ دل معتد رہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی غیب مطلق میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کے سوا کوئی مانی گئی ذات غیب مطلق میں نہیں ہے، تو وہ مخفی ہے تاکہ دل معتد رہے، بس یہ کہہ سکے کہ وہ ایک ہی ہے جو لامکان میں، جو غیب میں، اور وہ ظاہر ہے تاکہ آنکھ شرک سے محفوظ رہے۔ یہ سمبلزم ہے جو عرفانیات کا وہ سنگ بنیاد ہے، کہ وہ ظاہر ہے تاکہ آنکھیں جو ہیں وہ شرک سے محفوظ رہیں، یعنی ہر ایک سے وہ الہ واحد ظاہر ہے، تو اس کی وحدت کی حفاظت کثرت کے ماحول میں آنکھیں بھی کرتی رہیں، یہ ہے اس سے تعلق۔ تم ہو تو بھی اس کے، تم نہیں ہو تو بھی اس کے۔ آدم کا بیٹا فنا پائے گا مگر معدوم نہ کہا جائے گا، اور بقا پائے گا مگر موجود نہ کہا جائے گا۔ یہ بڑی خواہش ہو رہی کہ اس پہ ایک تقریر کریں، لیکن بہرحال ابھی نہیں، وہ بعد میں کسی اور حوالے سے۔ لیکن دیکھیے، آدم کا بیٹا فنا پائے گا مگر معدوم نہ کہا جائے گا۔ فنا پانے کا مطلب ہے کہ مرے گا ایک نیچرل کورس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ خود کو فنا کرے گا، یعنی دو موتیں، ایک اختیاری موت، ایک جبری موت۔ تو اب یہ دونوں جس میں جمع ہوں وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فنا پائے گا لیکن معدوم نہ کہا جائے گا۔ یہ اپنی تھنگنس، اپنی ایگزسٹنس کو فنا کر کے نتھنگنس میں غائب نہیں ہوگا، اور بقا پائے گا، اور پھر اس فنا یہ فنا جسے نصیب ہو گئی اسے بقا کے دروازے کی چابی مل گئی ہے، تو وہ بقا پا کے رہے گا۔ جس نے فنا کو حاصل کر لینے میں کامیابی حاصل کر لی، وہ بقا کو یعنی اپنے مقصود اصلی کو پا کر رہے گا۔ لیکن اتنی بڑے بڑے اعزاز، اتنی بڑی آتھینٹسٹی حاصل کر لینے کے باوجود موجود نہ کہا جائے گا۔ آدم کا امتیاز یہ ہے کہ اس کو موت بھی معدوم نہیں کر سکتی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ بقا بھی پا لیں لوگ، یعنی فنا پانے والے بقا کے مرتبے تک پہنچ جائیں تو وہ موجود نہیں کہے جائیں گے، کیونکہ موجود حقیقی صرف اللہ ہے۔ تو ہاں، محبت میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں عاشق خود محبوب کو محبوب پر وار دیتا ہے۔ یہ پیچیدہ سا ہے، لیکن ایک جیسے ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ عشق کا مطلب ہے کہ اپنی خودی
اپنی خودی کو بدترین پنجرا سمجھ کر اس سے نکلنے کی کوششیں کرتے ہیں، عشق کی قوت سے اس پنجرے کو توڑتے ہیں، یہاں تک کہ محبوب کی کشش، جس کے عشق میں ہم خودی کا پنجرا توڑنے کی کاوشیں کر رہے ہیں، وہاں سے نصرت آتی ہے، وہاں سے کشش آتی ہے، اور اس پنجرے کو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے توڑ دیتی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ محبت میں ایک مقام تو یہ ہے کہ عاشق خود کو غائب کر کے عشق کی اہلیت حاصل کرتا ہے، اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے، یعنی کہ اب عاشق اپنے پنجرے سے نکل گیا، اب وہ پرواز کر رہا ہے محبوب کی طرف، اور اس کی پرواز کا ہر لمحہ اسے محبوب کے قرب کی فضا میں لیے چلا جا رہا ہے، اس سے نزدیک کیے جا رہا ہے۔ تو نزدیکی کے سفر میں اسے پڑاؤ آتے ہیں کہ یہ رحمت کا پڑاؤ ہے، یہ جمال کا پڑاؤ ہے، یہ قدرت کا پڑاؤ ہے، مطلب اللہ کی مختلف صفات اس سفر کے مقامات اور مراحل کی حیثیت سے گھونسلوں کی طرح اس کے سامنے آتی ہیں کہ یہاں رک جاؤ۔ تو اگر یہ یہاں رک جائے تو اس گھونسلے میں اتنی راحت ہے کہ اسے آگے اڑنے کا کوئی مطلب جواز ہی نہیں محسوس ہوگا۔ تو یہ ان گھونسلوں کو، یعنی صفات کے بنے ہوئے گھونسلوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ صفات سے ماورا حالت ذات کو، گویا مطلب یہ کہ گویا اس کی حضوری کو محسوس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کا دانہ وہاں سے آتا ہے، اس کو جو دانہ جو اس کی جو وہ دانہ قرب ہے جو اس کے وجود کو اب بقا کی اصل پہ رکھے گا، وہ وہاں سے آتا ہے، یعنی مقام ذات سے، جو اپنی ہی صفات سے ماورا ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے اس کی صفات کو وار دیتا ہے، یعنی اس کی صفات کو جیسے منزل بنانے سے انکار کرتا ہے۔ اس کو جیسے کہا ہے کہ وہ بھی ظاہر محبوب ہے نا، الہ سمیع محبوب ہے، الہ جمیل محبوب ہے، لیکن وہ طالب ذات ہے، تو وہ کس دل سے گزرتا ہوگا بائی پاس کر کے کہ یہ الہ جمیل نے کا گھونسلہ ہے تمہارے لیے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور یہ سب یقینی منازل قرب ہیں۔ تو وہ صفات کے تمام برزخوں سے نکلتا ہوا طلب ذات میں کم از کم وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا آشیانہ کسی صفت میں نہیں ہوتا، وہ ذات کے، یعنی ذات غائب کے کی نسبت اس کا آشیانہ بنتی ہے، ذات کو اس پر ظاہر کیے بغیر، اسے ذات کا واصل بنائے بغیر۔ اب ایک اور ہاں ایک دو ہیں بھائی، بس چھوٹے سے ہیں۔ اب تو آ جاؤ، اب یہ عاشقی کے نتیجے میں، عشق صادق کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ایک جیسے عرفانی سا حال ہے کہ اب عاشق ہے وہ، مطلب سب کچھ سارے آداب عشق ادا کر چکا ہے، عشق کے تمام امتحانات میں کامیاب ہو چکا ہے، لیکن اس کا وہ جو اولین لمحہ فراق ہے وہ اس سے جدا ہو ہی نہیں رہا۔ اب جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اب تو آ جاؤ، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ یہ خود نہیں پہنچ سکتا، وہی آئے گا تو آئے گا، وہ یہ خود تھوڑی، اس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اب تو آ جاؤ، اب نہ میں رہا ہوں نہ تم۔ یہ ذرا پیچیدہ ہو سکتا ہے اگر اس کو غلط سمجھ لیا گیا،
تو اس کا مطلب میں تو رہا نہیں، یعنی میں عاشق رہ گیا ہوں، لیکن میرا کوئی نام، میری کوئی خودی نہیں ہے۔ تو اب صورت یہ ہے کہ میں اب اس سب امتحان سے گزر چکا ہوں، لیکن صورت حال جوں کی توں ہے، درد فراق ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، شوق وصال ہے کہ اضافہ، مسلسل اضافے کی حالت میں ہے۔ تو اب میں بے بس ہوں، جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا پہنچ چکا ہوں، اور یہ تو نے ہی مجھے بتایا تھا کہ یہ تیری حد رسائی ہے، یہاں تک پہنچ کر دکھا۔ تو یا اللہ میں نے دکھا دیا، میں یہیں تک پہنچ گیا۔ تو لیکن یہ کہ وہی حال ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے، بلکہ زیادہ دردناک حالت میں لگا ہوا ہے۔ تو اب مجبور ہو کر ایک مضطر کی طرح، ایک بے ساز و سامان، بے آسرا طالب کی طرح عرض کر رہا ہوں کہ جو تو میرے تصور میں تھا وہ نہیں رہ گیا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے تیرا تصور باندھ کر اسے فراق اور وصال کی اصطلاحوں میں رکھا تھا۔ تو اب میں فراق سے بھی تائب ہو گیا اور وصال سے بھی الگ ہو گیا۔ نہ آرزوئے وصال رہی، یعنی تیری وہ صورت خیالی بھی نہیں رہی جس کا میں وصال چاہتا تھا، یعنی نہ تم رہ گئے۔ تو یہ جیسے اس کا ہوا۔ تو آخری یہ ہے، یہ میں نے پہلے کہیں اس کی شرح کی ہوئی ہے، لیکن یہاں بھی یہاں بھی مناسب ہے کہ میں ہوں، جیسے میں نے کیا وجود اور حقیقت وجود، یہ عرفان کا جوہر ہے کہ میں ہوں چھوٹا دعویٰ ہے، یعنی میں نہیں ہوں بڑا، یعنی یہ چھوٹا سا بظاہر دیکھیں تو کوئی کہہ رہا ہے میں ہوں، تو اس میں جیسے گھمنڈ زیادہ ہے، فخر زیادہ ہے۔ تو اور دوسرا کہہ رہا ہے میں نہیں ہوں، تو میں ہوں کہنے والے کے گھمنڈ کے حوالے سے میں نہیں ہوں کہنے والا جیسے عاجز اور مسکین لگتا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ میں ہوں کہنے والا جو ہے وہ بس بتا رہا ہے کہ میرا یہ نام ہے، میری بھی حیثیت ہے، مجھے بھی کوئی کام دو، میرے بھی کچھ حقوق ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ہونے کو الہی آہنگ میں نہیں رکھے ہوئے۔ لیکن جو یہ کہہ رہا ہے نا، یہ جو مدہوش قلندر کہ میں کہاں، میں نہیں ہوں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ اپنے نہ ہونے کو خدا کے ہونے کے ساتھ متصف کر دینے والا دعویٰ ہے۔ تو یہ متکبر یہ ہے، جاہل یہ ہے، مشرک یہ ہے جو میں کہے کہ میں نہیں ہوں، کیونکہ نہ ہونا، مطلب اس کانٹیکس میں نہ ہونا تو ایک جیسے نہ ہونے کا مطلب ہے کہ میں بندہ نہیں، وہاں وہ کہہ رہا ہے میں ہوں، یعنی میں پڑھا سکتا ہوں، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میری شادی ہو سکتی ہے، ان ضرورتوں کے لیے وہ اپنی خودی کو اپنا حوالہ بنا رہا ہے۔ لیکن یہ بے وقوف تو کہہ رہا ہے کہ بس جو اللہ ہونے میں آخری کسر یہ ہے کہ میں بشر نہیں ہوں، میں بندہ نہیں ہوں، میں ہوں ہی نہیں، ہوں ہی نہیں کہتا ہے میں کے ساتھ۔ تو جو نہ ہونے کا دعویٰ کرے میں رہتے ہوئے، وہ مشرک ہے۔ تو یہ جناب ہو گیا۔ اگلی بار اب وہ میں نے پوچھا بھی تھا کہ اگر خصوص کا گروپ بنا لیں تو اس میں اس کے پڑھتے ہوئے ہم پورا ہی عرفانی روایت کے اصول و مبادی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ابن عربی وغیرہ کا جو ڈسکورس ہے نا، وہی اب کام آئے گا۔ یہ جو معقولات، یہ جو کیا
کامن سینس کی سطح پہ مذہب کو اتار دینا، اور یہ اب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ ابن عربی کی روایت میں چلے جائیں، اور یہ نہیں کہ وہ ابن عربی کی ہر بات، جیسے ہم ابن عربی سے دین سیکھنے نہیں، اپنے دین کو بچانے کی قوت حاصل کرنے جائیں گے، بس یہ ذہن میں رہے۔